نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو غسانیوں کو، غسان بھی اسی علاقے کا نام ہے، شام، غسان اور روم، یعنی ایک جگہ تو نہیں، یعنی ایک بڑا ایریا سمجھے، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا، تو غسان کے قبائل تھے اصل میں۔ تو غسان کے بادشاہ کو مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک یہ کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرت ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا، جب 3000 کا لشکر کس کے مقابلے میں تھا؟ 2 لاکھ۔ کہ انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی وہ، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی بہادر قسم کے لوگ ہیں، کہ کس طرح 1 لاکھ کا لشکر 3000 مجاہدین پر غالب نہ آ سکا، اور اس کے ساتھ 1 لاکھ اور بھی مدد کو آیا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اب اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ اگر 3000 اتنا زبردست اپنی پرفارمنس دکھا چکا ہے تو 20,000 کا پھر کیا ہوگا؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قیصر روم سے مزید کمک کی توقع تھی، لیکن قیصر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی۔ اس حالت میں قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ روم ایک بڑے علاقے کا نام ہے، شام اس کا ایک حصہ ہے، اور پھر غسانی تھے جن سے دراصل براہ راست مقابلہ تھا۔ ٹھیک ہے، جب انہیں سپر پاور سے کوئی مدد نہ ملی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے، یعنی وہاں رہنے سے، ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے باج گزار تھے، باج گزار کیا ہوتے ہیں؟ اس کو جزیہ دیتے تھے، اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس سے بہت اہم سیاسی فوائد حاصل کیے۔ جنگ کی صورت میں یہ فائدے حاصل ہونا آسان نہ تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھی نجات دی۔ اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہیں ہم کو۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی۔ یعنی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی؟ مشرکین کے بارے میں، یہود کے بارے میں۔ اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی؟ منافقین کے بارے میں۔ گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا، حجت تمام کر دی گئی، اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر یا جزیرت العرب پر پورے کا پورا غالب ہو جائے۔ اس صورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر ہے وہاں لب و لہجہ نرم ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو، جانے دو، چھوڑ دو، نرمی اختیار کرو، سمجھاؤ، شاید توبہ کر لیں، شاید باز آ جائیں، شاید پلٹ آئیں۔ لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اب منافقین پہ بھی سختی کیوں؟ پہلے مشرکین پہ سختی، یہود پہ سختی، اب منافقین پہ سختی۔ اسی لیے تو اس صورت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرتی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ اب کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا۔ سمجھانے کے دن گئے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے، لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے، پھر ایک دن تو اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے، پھر صفائی سے۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے
وہ سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، ایک منطقی انجام ہے اب شر کا. سمجھا کے اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے، اب اور نہیں سمجھنے کا وقت. جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خراب حصہ، وہ بیمار حصہ جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا ہے اور سارے جسم کی ہلاکت کا سبب بننے لگا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پھوڑا ہے جس کا پہلے علاج کیا گیا، پٹیاں لگائی گئی، صفائی کی گئی، دوائی دی گئی، سب کچھ، لیکن وہ تو اب بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو ہلاک کر دے گا. تو اب کیا علاج ہے؟ آخر کار ٹانگ کاٹ دی جائے گی، حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے. اس میں ایک ڈیسیژن تو آپ کو لینا ہوگا، تو وہی لیں گے نا جس میں زندگی بچ جائے. تو اب یہ تھا کہ منافقین اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ گئے. ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ انہیں چھوڑا جائے، اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف. تثاقل کہتے ہیں بوجھل ہونے کو، بوجھ سے جھک جانے کو، گراں بار ہونے کو، کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو. اور الی الارض یعنی زمین کی طرف بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، زیادہ راہ کم تھا، فاصلہ بہت طویل تھا، اس لیے یہ حکم کچھ گراں گزرا. لیکن سب پر یہ گراں نہ تھا. مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا ری ایکشن کیا جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا. لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا، اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، دنیا سے محبت کرنے لگے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا کمپیریزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے، یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے. یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیہ دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے. اور وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. تو وہ لوگ جو کمزور دل تھے، جو ان ساری مشکلات سے گھبرا گئے، تذبذب میں پڑ گئے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لو گے؟ اپنی جانیں یا مال یا سفر کی صعوبت سے بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے یا پاؤ گے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 2,00,000 کا ثواب سنا ہے. پھر آپ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی دنیا میں اگر انسان 1 روپے انویسٹ کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ 1,00,000 پروفٹ ملے 1 روپے پر یا 2,00,000 ملے. اس کے مقابلے میں آخرت میں ایسا بالکل ممکن ہے. تو دنیا میں انسان کی کوششوں کا صلہ تو بہت تھوڑا نکلتا ہے. حضرت عبدالعزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے اپنا کفن منگوایا، اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، اتنی دنیا لے کر ساتھ جا رہا ہوں. پھر منہ موڑا اور رو کر کہنے لگے ہائے دنیا، تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے. افسوس ہم دھوکے میں رہے، ہمیں یاد نہ رہا. اسی لیے ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کرتے رہے، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا ذہن، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اسی کے کمانے میں لگا چھوڑا اور آخرت کو بھولے رہے. ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں دنیا سے؟ ایک کفن. بات یہ ہے کہ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے یہ 2 درجے میں ہوتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق ہو، ایسی وفاداری ہو کہ وہی ہماری زندگی و موت کا مسئلہ بن جائے. اور دوسرا یہ کہ آدمی کی حقیقی دلچسپیاں تو کہیں اور ہوں، یعنی دنیا میں ہوں، اور اوپر سے وہ اسلام کا اقرار بھی کر لے تاکہ آخرت بھی بن جائے. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ آخرت اور دین ہمارا اصل مسئلہ ہو، وہ ہماری اصل دلچسپی ہو، اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہوں. نفع نقصان کا معیار آخرت ہو
اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہو اور اس کے تحت آخرت کو دیکھیں. پھر جو جس چیز کو پرائرٹی دے گا اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، اس کی ساری کوششیں اور دلچسپیاں اسی کے مطابق ہو جائیں گی. پھر فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا. تنفروا کا لفظ نون فیرے سے ہے، نفرا. نفور نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، بھاگنا. نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بےتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا. اسی سے کیا نکلا ہے؟ نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے. الا تنفروا، اگر تم نکلو گے نہیں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. یعنی جب جہاد کا عام بلاوا ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے. اسی لیے یہ خطاب سب سے ہے. اور اگر ایک سٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان پر تو فرض عین ہوگا اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا. جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق وہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا، تمہاری تبدیلی کر دے گا، تم کو یہاں سے ہٹا دے گا اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پھر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ، اگر تم نہیں اس کی مدد کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے. اس کی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا. جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پہ اس کی مدد فرمائی وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا بے یار و مددگار. اور کیسے نکالا تھا؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ایک غار میں تھے. غار ثور کی طرف اشارہ ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، نہ غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری، سکون دے دیا خوف کی حالت میں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات وہی بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے. سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی. معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہو گئے. اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی. پھر ہجرت میں آپ کے ساتھی تھے، اور غار ثور کی رات، اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے. ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر کی.
تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میرے باپ. کہنے لگی میرے والد. فرمایا صرف ایک اس غار ثور کی رات کی نیکیاں عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. عمر کہا کرتے تھے کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے وقت میں، خوف کے وقت میں، نازک وقت میں اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے اعمال پہ بھاری ہو جاتا ہے. اور ایسے موقعوں پر غفلت، جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے، عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناگزیر ہیں، اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں، اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے. نہیں، صحابہ کرام کا درجہ اسی لیے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اپنی جان، مال، اہل و عیال، گھر بار، ہر چیز پر ترجیح دی. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، صرف دو تھے وہاں. اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے. اور یہ کون سا وقت تھا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پہ نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے، اگر اپنے قدموں پہ نظر ڈالی یعنی نیچے دیکھا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ تصور کریں نا، غار، اندھیرا، اور بالکل ایک تنہا جگہ، یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا بلکہ آؤٹ آف دا روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے گھٹنے پر تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موذی جانور کے نکلنے کا خوف تھا. تو کہتے ہیں کہ سانپ یا بچھو نے ان کو کاٹ لیا اور اس کی اتنی شدید درد تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سو رہے تھے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں آپ میرے ہلنے سے اور درد کی وجہ سے آپ کی نیند نہ کھل جائے. تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کے اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی. یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ انتہائی خوف کا وقت تھا، دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دے رہے تھے، تیسرا یہ کہ اپنی ایڑی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کاٹنے کا خوف تھا. اگر ہمیں پتہ چل جائے یہاں سے کوئی چیز کاٹنے کو آ رہی تو ہم تو باہر نکل بھاگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا. اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی، آپ خود سوچے ذرا سی کوئی چیز چبھے، آپ سب نے کسی نہ کسی طرح بلڈ تو دیا ہوگا یا انجیکشن کبھی لگوایا ہوگا، تو اس موقع پر بھی سی تو منہ سے نکل ہی جاتی ہے، تھوڑا سا انسان شیور ہی کر جاتا ہے. شیور تک نہیں کیے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی اس حد درجے کا خلوص، کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، اور صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا. اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوف میں تھے تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حزن دوسرے کے غم کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو کون سا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اپنا نہیں تھا. کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے بھی اپنی تسکین اتاری علیہ اس پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ. اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار ثور کے آگے جالا تن دیا تھا. کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف کہتے ہیں کھوجی کو، سراغ رسان کو، اس کو بھیجا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنا ہوا جالا دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے، یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرکین کی نگاہوں کو غار کے اندر جھانکنے سے جس نے پھیر دیا. تو بالکل پاس پہنچ گئے، اور وہ بھی اللہ کے لشکر ہی تھے کہ جنہوں نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا. اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچایا، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا، اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر بخیریت و عافیت پہنچ گئے. تو فرمایا کہ
اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا. کافروں کی بات یعنی ان کا کلمہ شرک جو تھا اس کو پست کر دیا. یعنی ہجرت پھر سبب بنی تھی نا آئندہ کی کامیابیوں کا، اسلام کے غلبے کا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ یعنی اللہ کا کلمہ، یعنی توحید کا کلمہ، هِيَ الْعُلْيَا وہی بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک ریاکاری کے لیے، ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی جو دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ہجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی، اگرچہ میں نے آیات بول دی ہیں لیکن اب ذرا سے اس کے تناسب میں تھوڑے سا واقعہ. مکہ میں تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، جس میں جسمانی اذیتوں کے علاوہ سوشل بائیکاٹ بھی شامل تھا، اور طرح طرح کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بوچھاڑ اور ہر قسم کی اذیتیں شامل تھیں، اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا. ان ساری تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، لیکن آپ کو کسی طرح بھی ابھی جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی. بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں. ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، یعنی یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا عین دوپہر کا، کہا کہ اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے. آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، یعنی میں نے تنہائی میں بات کرنی. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں. پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو بکر نے فرمایا ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجیے. آپ نے فرمایا قیمتاً لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا. حضرت عائشہ نے توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا. اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اس دن سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے. 3 راتیں وہیں رہے. عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے رات ان کے ہاں گزارتے، منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے جیسے مکہ میں رات گزاری ہو، اور دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا آتے. عامر بن فہیرہ جو وہ بکر کے غلام تھے گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے. جب رات کی 1 گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتے. 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کیا. اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے. چنانچہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا. سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے. ایک دن میری ہی قوم بنو مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا سراقہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے. یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا، اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سرپٹ دوڑا دیا. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا. میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. میں نے پھر فال نکالی، میرے ارادے کے خلاف نکلی. آخرکار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہوگا. پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول نہ کی. البتہ آپ نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کسی کو نہ بتانا. پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا
تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے. یہ امان کیوں لی تھی انہوں نے؟ کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی. سیدنا زبیر اور کئی دوسرے تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پہ واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ کے قافلے سے ملاقات ہوئی. حضرت زبیر نے آپ کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے. مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی. وہ ہر روز صبح ہررا تک آتے اور انتظار کرتے. جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے. ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا. بے اختیار چلا اٹھا، جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہررا جا کر آپ سے ملے. آپ بنی عمرو کے محلے میں جا کے اترے. پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے. پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبی کی تعمیر ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. اور یوں آپ کا یہ سفر ہجرت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ طے ہوا. اور مجھے اس واقعے میں جو بہت ہی خوبصورت کردار لگتا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ. ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مصیبت میں تو میں نہیں پھنسنا چاہتا. فوراً پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا نا. یہ کوئی تفریح کے لیے نہیں جانا تھا، یہ اپنی جان گنوانے کے برابر تھا. کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور پھر اونٹنیاں بھی پیش کی. اور پھر ایک بیٹی ایک سامان تیار کر رہی ہے کھانے پینے کا تو دوسری دوسرا کر رہی ہے، یعنی پورا گھرانہ اس میں شریک ہو گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے تو حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے کہ میرا انتخاب ہوا اس کام میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خوشی کس میں ہے؟ اپنا مال دینے میں، اپنی جان دینے میں، اپنا آپ دینے میں، خطرات مول لینے میں. اور ہم اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہتے. یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح، میری تو جان ہی چھوٹ جائے. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا. اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے. وہ واقعہ یاد کرو جب غار کے موقع پر وہ صرف 2 تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی. کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا. جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے. وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا. لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا. اللہ نے اس موقع پر بھی ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے. وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے. لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے. یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے، ہمیں توفیق دی. اس میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا، ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا، اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.